ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وضو کا پانی لے کر. اور وضو کا پانی لے کے جب حاضر ہوا اور کچھ ضرورت کی اشیاء لے کے حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ سوال کرو، کوئی خواہش کرو، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو کہنے لگے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ربیہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، کہ تمہاری خواہش اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو تاکہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو سکو. تو کثرت سے سجود سے مراد کیا ہے؟ اس میں فرائض بھی شامل ہیں، اس میں سنت بھی شامل ہے، اس میں نوافل بھی شامل ہیں. آج اکثر لوگ بہت سے ایسے ہیں جو تو فرض بھی نہیں پڑھتے. جو فرض بھی نہیں پڑھتے، ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جبکہ ہم نماز نہ پڑھتے ہوں؟ فرض نماز تو ہماری زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے ہم سارے دن میں آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہم نماز کے بغیر بحیثیت مسلمان کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو فرض نماز نہ ادا کرتا ہو؟ اور نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. بہت سخت الفاظ ہیں یہ، اگر ہم اس پہ غور کریں، یہ الفاظ شراب کے لیے نہیں آئے، چوری کے لیے نہیں آئے، باقی گناہوں کے لیے نہیں آئے، لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. تو فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کو تو چھوڑنے کا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپ سوچئے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس رب کی دی ہوئی ہر چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں سارے دن میں، اس کی ہوا بھی دی ہوئی اس کی ہم استعمال کرتے ہیں، کھانا بھی اس کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، آنکھیں بھی اس کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں، زبان بھی اس کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں. ہر چیز جو دنیا کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، لیکن وہی رب جب ہمیں 5 دفعہ دن میں بلاتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس وقت ہم لوگ نہیں جائیں تو ہم کیسے انسان ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ تو فرض نماز تو لازمی پڑھنی ہے، لیکن سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا تاکہ کثرت سجود کے سجدوں کی کثرت ہو اور ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے. تو دوسری چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سجود. اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے.